ہم نے آپ کی خدمت میں مقدمہ بیان کیا ہے کہ جو شخص حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائے گا، ایسے شخص کو 1000 حج مقبولہ اور 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اور اسے ثواب حج مل رہا ہے، تو اب یہ راوی کہہ رہا ہے محمد ابن مسلم کہ میں نے امام محمد باقر سے یہ سوال کیا ہے، قلت لہ اذا خرجنا الی ابیک، جب ہم آپ کے جد بزرگوار حسین شہید کربلا کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں، افلسنا فی حج، تو کیا ہم حج کی حالت میں نہیں ہیں؟ جبکہ ہماری یہ زیارت 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب ہمیں عطا کر رہی ہے، تو کیا اب ہم حج کی حالت میں نہیں ہیں؟ قال بلا، جی کیوں نہیں، آپ حج کی حالت میں ہیں، آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ قلت، تو میں نے امام سے یہ عرض کیا، فَيَلْزَمُنَا مَا يَلْزَمُ الْحَاجِ، تو کیا ہمارے لیے لازم ہے وہی چیزیں جو حاجی کے لیے لازم ہے؟ یعنی ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم نیت حج کریں، ہم لباس احرام کو پہنیں اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ صدائیں بلند کریں؟ کیا یہ ہمارے اوپر لازم ہے؟ یا وہ چیزیں جو حاجی کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، کیا اب وہ ہمارے اوپر حرام ہو گئی ہیں؟ کیا ایسے ہے؟ تو امام علیہ آلاف و تحیت وسلام فرمانا چاہتے ہیں، بتاؤ تفصیل بتاؤ، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تو فرماتا ہے، قلت من الاشیاء الذی یلزم الحاج، وہ اشیاء جو حاجی کے لیے لازم ہیں، کیا وہ میرے لیے بھی لازم ہے؟ وہ اشیاء جو حاجی کے لیے حرام ہے، کیا وہ میرے لیے بھی حرام ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قال ما یلزمک حسن الصحابۃ لمن یصحبک، یہاں سے امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت وسلام باقاعدہ 14 ایسی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو حضرت سید الشہداء کے زائر کو جن کی رعایت کرنی ہے۔ انہی 14 خصوصیات کی رعایت اس عزادار کو بھی کرنی ہے جو قبہ حسین کے نیچے آ کر فرش عزا پر بیٹھ کر یا حسین کا وہ ذکر کر رہا ہے۔ اس کے لیے بھی یہ 14 خصوصیات کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا علماء نے اس روایت کو جہاں باقاعدہ بیان کیا ہے حضرت سید الشہداء کی فضیلت اور زیارت کے باب میں، وہی مجلس عزا سے متعلق بھی فقہا اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ان 14 خصوصیات کی رعایت کرنا عرفان عزا کا مصداق ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، یلزمو کا تمہارے لیے اے عزادار ضروری ہے، کیا چیز ضروری ہے؟ حسن الصحابت لمن یصحبک کا، وہ شخص جو تمہارے ساتھ اس مجلس عزا میں، اس سفر زیارت میں تمہارے ساتھ جا رہا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے تم اس کے ساتھ خوش رفتاری کرو۔ یہ پہلا مورد۔ دوسرا مورد، یلزمک قلۃ الکلام الا بالخیر، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس مجلس عزا کے ایاب و ذہاب، آتے وقت جاتے وقت، اس تمام مدت میں قلت کلام کریں، بہت مختصر بات کریں، اور جو زبان سے کلمات آپ کے جاری ہوں وہ کلمات آپ کے خیر اور نیکی پر مشتمل ہونے چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تیسرا مورد جو بیان کریں وہ یہ ہے، وَيَلْزَمُكَ کثرت ذکر اللہ، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر جاری کریں، جتنا عرصہ بھی آپ کے جانے اور آنے میں لگا ہوا ہے۔ یا اس کے علاوہ یلزموں کا نظافت الثیاب، یعنی آپ کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ پاکیزہ لباس پہن کر مجلس عزا میں جائیں، ولو آپ کے لباس کا رنگ سیاہ ہے لیکن پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جب پاک و پاکیزگی کی بات ہوتی ہے تو وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کا لباس نجس نہیں ہونا چاہیے، نجاست ظاہری اور نجاست باطنی سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ نجاست ظاہری یہی بول و براز، پیشاب، پخانہ، منی، اس قسم کی چیزیں اس لباس طاہر کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، یہ لباس کو نجس کر دیں گی۔ اور نجاست معنوی، یہ لباس آپ کا غصبی نہیں ہونا چاہیے، کسی کا چھینا جھپٹا نہیں ہونا چاہیے، اس میں خمس کے اور زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہونے چاہیے، اور وہ رقم اور وہ مال سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لباس پاکیزہ ہونا چاہیے، ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ پانچواں مورد جسے امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت وسنا بیان کر رہے ہیں عرفان عزا کی اس نورانی حدیث میں، وہ یہ ہے، وَيَلْزَمُكَ الْغُسْلُ قَبْلَ أَن تَأْتِيَ الْحَيْرُ، یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم غسل کرو قبل اس کے کہ حائر حسینی میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہاں
کربلا کے اندر اگر آپ جا رہے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر میں اور اس چار دیواری کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کے لیے غسل زیارت کرنا مستحب ہے۔ اور ہم عرض کر چکے کہ بعض روایات میں پہلی زیارت کو اس سے استثناء قرار دیا گیا ہے کہ انسان پہلے جب حضرت سید الشہداء کے پاس جاتا ہے تو اسی جولیدہ اور اسی خستہ حالت میں، اسی لباس میں جو پسینے سے شرابور لباس ہے، اسی میں جا کر حضرت سید الشہداء کی زیارت کرے۔ یہ صرف پہلی زیارت سے متعلق ہے۔ اس کے بعد جب بھی وہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائے، دن میں 10 دفعہ بھی جائے، غسل زیارت کے ساتھ جانا چاہیے اسے۔ ولو ایک ہی غسل اس نے صبح کے آغاز میں کیا ہے اور اس نے نیت کیا کہ اس غسل سے میں 5 دفعہ 10 دفعہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاؤں گا، وہ غسل اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لہٰذا عرفان ازا میں یہ ہے کہ جب انسان حائر حسینی میں داخل ہوتا ہے تو غسل کے ساتھ جائے۔ میں مجلس ازا میں جا رہا ہوں، یہاں پر بھی قبہ حسین ہے، تو مجھے یہاں جانے کے لیے باقاعدہ پاک و پاکیزہ لباس کے ساتھ ساتھ غسل بھی ہونا چاہیے، چونکہ یہاں مقدس ہستیاں آ رہی ہیں، یہاں ملائکہ مقربین کا جو ہے وہ نزول ہو رہا ہے، یہاں انبیاء مرسلین آ رہے ہیں، یا حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام اور حضرت صاحب العصر والزمان موجود ہیں۔ میں کیسے یہاں غسل کے بغیر نہ جاؤں؟ مجھے ان ہستیوں کی وہاں پر زیارت ہو سکتی ہے، تو میں غسل کے ساتھ جاؤں، غسل زیارت کر کے جاؤں کہ میں قبہ حسینی میں جا رہا ہوں۔ یا اس کے علاوہ حضرت امام محمد باقر چھٹا مورد بیان کر رہے ہیں، وَيَلْزَمُكَ الْخُشُوعُ، انسان متواضع ہو کر، خاشع ہو کر حضرت سید الشہداء کے اس قبے کے اندر داخل ہو۔ 7واں مورد وَقَسْرَةُ الصَّلَاةِ، یعنی ایسے شخص کو کہ جو حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا میں شریک ہوتا ہے، ایسے شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کثرت سے نماز کی ادائیگی کیا کرے۔ وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر باقاعدہ درود و سلام بھیجے۔ یعنی وہ جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا ورد اپنی زبان پر وہ جاری کرے، اس مجلس عزا میں جاتے ہوئے اور اس مجلس عزا سے واپس آتے ہوئے۔ یہ ایک عزادار کے لیے ضروری ہے، یہ حائر حسینی میں داخل ہونے والے شخص کے لیے ضروری ہے۔ اور مجلس عزا جو جہاں قبہ حسین قائم ہوتا ہے، یہ بھی حائر حسینی کا مصداق ہے۔ یہاں جانے کے لیے بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ ان آداب کی رعایت کرنا انسان عزادار کے لیے ضروری ہے۔ پس اب تک میں نے آپ کی خدمت میں 8 موارد کو بیان کر دیا۔ 9واں مورد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں، وَيَلْزَمُكَ التَّوْقِيرُ لِأَخْذِ مَا لَيْسَ لَكَ، یعنی آپ کے لیے لازم ہے کہ جو مال آپ کا اپنا مال نہیں ہے، اس مال کو اخذ کرنے میں آپ جو ہے نا وہ رعایت کریں، اس مال کو محترم قرار دیں۔ لہٰذا دوسروں کے مال کو جو ہے وہ ہتھیا لینا، بلا اجازت ان میں تصرف کرنا، اس کو استعمال کرنا، یہ جائز نہیں ہے ایک عزادار کے لیے، چاہے وہ کربلا میں ہے، چاہے وہ حضرت حسین ابن علی کی مجلس میں ہے۔ کسی کی چپل بغیر اجازت کے پہن کے نہیں جائیں، کسی کی کوئی چیز وہاں پر اگر پڑی ہے تو بغیر اجازت کے عزادار کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو اٹھا لے اور اس کو استعمال کرے اس شخص کی اجازت لیے بغیر۔ 10واں مورد جیسے حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا بیان کر رہے ہیں، وہ مورد کیا ہے؟ وہ مورد یہ ہے، وَيَلْزَمُكَ أَن تَغُضَّ بَصَرَكَ، یعنی حضرت سید الشہداء کے حائر میں داخل ہونے والے ایک زائر اور حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا میں داخل ہونے والے ایک عزادار کے لیے یہ ضروری اور لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ ان آنکھوں نے حضرت سید الشہداء کے عرفان عزا کو درک کرنے کے لیے وضوء عزا سے کام لینا ہے اور وضوء عزا کرنا ہے۔ لہٰذا ان آنکھوں کو نامحرموں سے بچانا، ان آنکھوں کو گندی فلموں سے، گندے ڈراموں سے، گندے پروگراموں سے بچانا اور آلودہ نہ ہونے دینا، یہ عرفان عزا ہے۔ اگر یہ آنکھ محفوظ ہے تو اس سے آنکھوں کا وضو ہوگا حضرت سید الشہداء کی مجلس عزا میں، اور اگر یہ آنکھ آلودہ ہے گناہ سے تو حضرت سید الشہداء کا عرفان درک نہیں کر پائے گی۔ لہٰذا وَيَلْزَمُكَ أَن تَغُضَّ بَصَرَكَ، لازم ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی آنکھوں کو
جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو جب گناہ کا مورد آئے، جب تمہارے سامنے کوئی نامحرم خاتون آ جائے، نامحرم کوئی ویڈیو یا کوئی پروگرام ایسا آ جائے۔ آج کل تو یہ موبائل ہیں اور اس میں گناہ کے بہت سے آلات اور افزار اور چیزیں موجود ہیں، اس میں بھی انسان جو ہے وہ رعایت کرے، ایسے سافٹ ویئر، ایسی سائٹس نہ کھولے جس سے انسان گناہ میں آلودہ ہو سکتا ہے۔ یہ عزادار ہے، یہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے، خود کو حضرت سید الشہداء کی عزا کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو امام باقر فرما رہے ہیں وَيَلْزَمُكَ أَن تَغُضَّ بَصَرَكَ، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو حرام کے موارد اور مقامات پر۔ 11واں مورد جسے حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرما رہے ہیں وَيَلْزَمُكَ أَن تَعُودَ عَلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ إِخْوَانِكَ إِذَا رَأَيْتَ مُنْقَطِعًا وَالْمُوَاسَاةِ۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے وَيَلْزَمُكَ، تمہارے لیے ضروری ہے اے عزادار، اے حضرت سید الشہداء کے زائر، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تعود الی اہل الحاجت، تم اہل حاجت میں سے شمار ہونے چاہیے، من اخوان کا یعنی اپنے مومن بھائیوں کی حاجت روائی کرنے والے تمہیں ہونا چاہیے، اذا رأیت منقطعا یعنی جب تمہارا مومن بھائی مفلس ہو چکا ہے، لوگوں سے قطع امید کر چکا ہے، تو تم عزادار حسین ابن علی ہو، تم حائر حسینی کی طرف قدم بڑھانے والے ہو، تم حضرت حسین ابن علی کی مجالس عزا جہاں قبہ حسین ابن علی قائم ہے، تم ان مجالس عزا میں جانے والے عزادار شخص ہو، تو تمہارے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ تم اہل حاجت ہو، اپنے دوسرے مومن بھائی کا ہاتھ تھام لو اور اسے اعلیٰ مراتب پر لے جانے کے لیے اس کی مشکل کشائی کرو اور اس کی مشکلات کو برطرف کرو۔ اور 12واں مورد والمواسات یعنی وَيَلْزَمُكَ الْمُواسات، ایک مومن بھائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے مومن بھائی کی حاجت روائی کرے، اس کی مشکلات کو برطرف کرے۔ پھر اس کے علاوہ آخری مورد جسے حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا بیان کر رہے ہیں وَيَلْزَمُكَ التَّقِيَّ الَّتِي قِوَامُ دِينِكَ بِهَا، یعنی اے عزادار، اے حضرت سید الشہداء کے زائر، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تقیہ اختیار کریں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اعتقادات کو، وہ اعتقادات جو اعتقاد سر کہلاتے ہیں، انہیں اپنے دوسرے افراد کے سامنے فاش نہیں کریں۔ یہ آپ کے دین کا قوام جو ہے وہ اسی تقیہ کے اوپر ہے، التقیۃ دینی و دین و آبائی۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان معارف کو جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے اس عرفان عزا کو درک کرنے والے اس زائر اور اس عزادار پر القاء ہوئے ہیں، یہ اپنے ان عقائد کو اور ان نظریات کو دوسروں سے مخفی رکھے اور ان کا دوسروں کے سامنے اظہار نہ کرے۔ اور 14واں مورد والورع اما نہیت عنہ، اور 14واں مورد وَيَلْزَمُكَ یعنی ایک زائر کے لیے اور ایک عزادار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ورع کا لحاظ رکھے اس چیز سے جس سے خدا نے اس کو منع کیا ہے۔ اور ہم عرض کر چکے پہلے آپ کی خدمت میں کہ ورع کا مقام تقوی کے مقام سے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا وہ چیزیں کہ جو ایک زائر کے لیے اور ایک عزادار کے لیے جن کی رعایت کرنا لازم ہے، یہ اس کی رعایت کرتا ہے، اور جن سے اس کو اجتناب کرنا چاہیے اس سے یہ عزادار، یہ زائر اجتناب کرتا ہے اور خود کو محفوظ رکھتا ہے اور خود کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ تمام مطالب 14 پوائنٹ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کر دیے۔ اب فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے یہ تمام کام کر دیے، ثُمَّ حَجُّكَ وَعُمْرَتُكَ، تو اس کے بعد اب تمہارا حج اور تمہارا عمرہ، وَاسْتَوْجَبْتَ مِنَ الَّذِي طَلَبْتَ مَا عِنْدَهُ بِنَفَقَتِكَ وَاغْتِرَابِكَ عَنْ أَهْلِكَ وَرَغْبَتِكَ فِيمَا رَغِبْتَ أَنْ تنصرف بالمغفرت والرحمت والرضوان۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے زائر، اے حاجی، جب آپ نے ان 14 موارد کی رعایت کی
تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا حج اور آپ کا عمرہ ان جو اخراجات آپ نے اپنی زوجہ پر کرنے ہیں، وہ اخراجات جو آپ نے اپنی بچوں کے اوپر کرنے ہیں، اور وہ جو خواہشات آپ کے وجود میں پائی جاتی ہیں، ان خواہشات پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور ان پر آپ نے اپنا تصرف کرنا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ جو آپ نے اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پر کنٹرول کیا، اور یہ فرش عزا کا قبہ بچھایا اور فرش عزا کو منعقد کیا ہے، ان تمام کے نتیجے میں نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اس بات کے مستحق ہو جاؤ گے کہ اپنے اس سفر پہ جو جا رہے ہو، اور اس سفر سے جب تم واپس آ رہے ہو، چاہے وہ حائر حسینی کربلا جانے کا سفر ہو، چاہے مجلس عزا میں جانے کا سفر ہو، یہ تمام سفر خداوند متعال کی رحمت، مغفرت، غفران اور رضوان میں یہ تمہارا تمام سفر ان چیزوں میں گزرے گا۔ اب تم خداوند متعال کے حقیقی عارف بن جاؤ گے۔ لہٰذا یہ وہ حدیث ہے جسے حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے محمد ابن مسلم نے نقل کیا۔ میں عرض کر چکا، یہ حدیث اب باب زیارت میں بیان ہوئی ہے، حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی حضرت سید الشہداء کا ذکر ہو، یہ قبہ حسینی دائر ہو، یہ حدیث وہاں کے لیے بھی صادق آتی ہے، اور یہاں پر اس کی ایک عزادار کو رعایت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔